جو میرے پاس اطلاعات پہنچی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں کہ جن لوگوں پہ الزام لگایا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے 2 ارب سے زیادہ پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچا، ان میں سے یہ الزام ہے اور الزام کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن پارٹی نے ان لوگوں کو شوکاز جاری کیا اور اس کے بعد جو ہے ایک شخصیت بتائی جا رہی ہے مسمات بگوا، کوئی خاتون ہوگی، کہ ان کے زبانی یہ پیغام اس 5 رکنی کمیٹی کو دیا گیا جو اس کا جائزہ لے رہی ہیں اور جن کے انسٹرکشن کے تحت شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے. ان کو کہا گیا کہ خان کی خواہش ہے کہ زین قریشی صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے ان کو راستہ دیا جائے. اب میں آپ کو پارٹی کے اندر کی خبر یہ دے رہا ہوں کہ وہ 5 رکنی کمیٹی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تفریق نہیں ہوگی. ریاض فتیانہ صاحب، بریگیڈیئر گومن صاحب اور جتنے لوگ جو 7-8 لوگوں کو شوکاز جاری ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اور آپ پی ٹی آئی کے ورکر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانگنا ہے. یہ کون سا دستور ہو سکتا ہے کہ یہ الزام سب پہ یکساں ہیں اور ہیں الزام میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کیا طریقہ کار ہیں کہ آپ کوئی مسمات بگوا کے کہنے پہ اور وہ بھی خود ساختہ، یعنی خان یہ تفریق نہیں کر سکتا ہے. لیکن جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ 1 سال کے اندر پارٹی میں یہی فیصلے ہو رہے ہیں. یوتھ کے پریزیڈنٹ مینا خان افریدی کو ہٹایا گیا اور ایک ایسے شخص کو بنایا گیا فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ ہی نہیں دیا ہے. اور تمام ایم این ایز جو فیصل آباد سے ہیں اور پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی نے کہا ہے کہ جی یہ کہاں سے آ گئے ہیں، کون لوگ یہ مناصب جو ہیں تقسیم کر رہے ہیں. جو ہمارے آئی ایل ایف کے مرکزی صدر تھے خان کے پرانے ساتھی جعفری صاحب، ان کو ہٹایا گیا. جی شاداب جعفری صاحب، ان کو ہٹایا گیا اور یہ منصب نوازا گیا ایک اور شخص کو، یعنی جن کی وکالت کا 5 سال کا تجربہ نہیں ہے. پھر خواتین کے شعبے کا صدر جو ہیں کنول شوزب صاحبہ کو بنایا گیا. یہ ہمارے ساتھ جو یوتھ نکلے 9 مئی کے بعد، جو آئی ایل ایف نے کام کیا اور جو خواتین 9 مئی کے بعد کٹھن دور میں نکلی تھی، ان لوگوں کو آپ نے ہٹا دیا تو یہ پارٹی کی تحریک کون چلائیں گے؟ یہ احتجاج کے لیے لاجسٹک کون فراہم کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف میں بدقسمتی سے ہر وہ فیصلہ کرایا جاتا ہے جس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے. اور یوں 1 سال یا 1.25 سال سے آپ دیکھ لیں، 8 فروری کی دیر تھی، ان کے باہر نکلنے کی دیر تھی، اور پھر جناب علی انہوں نے پارٹی کو ہی تختہ مشق بنا دیا اور ہر وہ فیصلہ کیا جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ سکے. دل دکھتا ہے کہ خان صاحب اندر ہیں، اور نہ کہ صرف اندر ہیں، وہ شریفوں کے طفیل وہ ٹرمپ صاحب بھی پیارے ہو گئے جن سے بڑی توقعات تھی. عدالتوں کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی امید جو ہے کسی ادارے سے انصاف کی یا عوام سے جو امید تھی کہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور میں بتایا کرتا تھا آپ لوگوں کو کہ ان کہاوت ہے نا، ان تلوں میں پانی نہیں ہے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں نا جو 9 مئی کے بعد چھپ گئے. یہ نمونے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب لائیں گے، عوام کو نکالیں گے. 26 نومبر کے بعد آج جون کا مہینہ شروع ہے، یعنی تقریباً 8 مہینے میں یہ پر تک تو نہیں مار سکے. خان کو نکالیں گے. کون سی یعنی توقع ان سے رکھنی چاہیے؟ اور وجہ کیا ہے؟ سارا جو زور ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیوں میں من پسند جو ہے اپنے مناصب حاصل کیے جائے.
ابھی یعنی ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بھائی ہیں لطیف چترالی MNA ہیں، ان کو غلط سزا دی گئی، وہ بیچارہ جو ہیں اپنی بیل کرانے پشاور ہائی کورٹ گئے، معظم بٹ صاحب ہمارے بڑے معزز وکیل ہیں، تو جناب علی اس پہ بھی اعتراض کر دیا گیا کہ معظم بٹ صاحب جو ہیں، اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا ہے کہ جی اس نے کیوں وکالت کی. یعنی اتنی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے؟ ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے آپ لوگوں سے تو خود کام نہیں ہوتا ہے، جو دوسرے کام کرتے ہیں ان کے بھی آپ راستے کاٹتے ہیں. الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ ان رویوں کے ساتھ، ان پالیسیز کے ساتھ، ان فیصلوں کے ساتھ کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ خان کی رہائی کی کوئی سبیل نکلے گی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف وقتی طور پہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پارٹی کے ساتھ اور بالفاظ دیگر پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کی حقیقی آزادی کے حق کے ساتھ، جمہوریت کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، ان چیزوں پہ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں. دوسری جو بات ہے یہ پارٹی کے حوالے سے تھی. دوسری بات بجٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستانیوں بجٹ آپ نے دیکھا، کہتے ہیں 10% ہم نے امپلائیز کو اس میں سیلریز میں انکریز دی ہے. ایک ایسا بجٹ ہے، چیلنج کر کے کہتا ہوں، یعنی ابھی آپ لوگوں نے جنگیں دیکھی، پہلے زمینی جنگیں ہوتی تھی کہ افواج اور دستے جو ہیں وہ آگے بڑھے اور یہ تیر مارے پہلے زمانے میں. اب تو جنگ جو ہے وہ ہوا میں لڑی جاتی ہے. تو یہ ڈرونز اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ میزائل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے 1 روپے تک جو ہے انہوں نے نہیں رکھا ہے. مقابلہ آپ نے کرنا ہے اسرائیل کے ساتھ، مقابلہ آپ نے اثر ان اقوام کے ساتھ، خصوصاً جو موذی دشمن ہے بھارت، لہذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے 1 روپے نہیں. ڈیجیٹل جو ہماری دنیا ہے اس کے لیے پاکستان میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی سیدھے سے ہے ہی نہیں. تیسری بات، کرپٹو کرنسی کا اناؤنسمنٹ آپ نے کر دی، کرپٹو کونسل بنا دی کہ پاکستان اپنا کائن لانچ کرے گا. ایلوکیشن کہاں پہ ہے؟ کتنے ریزرو آپ دے رہے ہیں؟ چوتھی بات، $120 بلین سے زیادہ آپ پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، کس طرح چکائیں گے؟ کوئی روڈ میپ دیا ہے؟ نہیں. 2 امیدیں ہو سکتی ہے، ایک آپ ایکسپورٹ بڑھائیں. ایکسپورٹ کی پالیسی 2011 سے ابھی تک متروک ہو چکی ہے. ایکسپورٹ کس طرح بڑھائیں گے؟ ان کے لیے کیا انسینٹیو دے رہے ہیں؟ بجٹ خاموش ہے، یعنی کہ ایکسپورٹ آپ کی ترجیح نہیں ہے. دوسری جس کے ذریعے سے آپ قرضوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ باہر کا پیسہ آپ لائیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرائیں. بجٹ اس پہ بھی خاموش ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے آپ کیا انسینٹیو دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ قرضے کی ادائیگی کے حوالے سے ان کی سوچ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے کل پارلیمان میں گفتگو بھی کی. یہ گزارشات آپ کی وساطت سے کون کے آگے کرنی تھی. کوئی سوال ہو تو میں آتا ہوں. یہ بڑا اچھا سوال ہے. امریکہ میں جو احتجاج ہوا ہے اس حوالے سے پاکستانی جو قیادت ہے PTI کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. پارٹی کی مرکزی تنظیم جو ہے وہ پوری دنیا یا اوورسیز پاکستانیوں کی تمام تنظیموں کو ریگولیٹ کرتی ہیں، یہ انسریبل ہیں. اب اتنا بڑا فیصلہ ہے، اگر آپ کا فیصلہ نہیں ہے یا آپ کی مرضی نہیں تھی تو آپ ان کو منع کرتے کہ ہمارے حالات پاکستان میں ایسے مظاہروں سے ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. شکاگو میں لاسٹ ایئر جب گئے تھے آرمی چیف صاحب، تو اس وقت مجھ پہ یہ الزام درا گیا کہ میں نے وہ ایجیٹیشن کی کال واپس لی تھی، وہ میرا فیصلہ نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ تھا جو میں نے میڈیا کو بتایا تھا. اب یہ جو فیصلہ ہے، یعنی یہ کس طرح کی پارٹی کی تنظیم اور ڈسپلن ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ ان کا کیا طرح ہے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے، یا تو آپ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوتے کہ ہاں جی ہم اون کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں،
یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی باز آ جائیں، یہ کام نہ کریں، یہ منافقت ہے، یہ ریاکاری ہے، اور یہ اس طرح کی اگر آپ فیصلے کریں گے، لندن میں احتجاج ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کے کسی بھی ملک میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیل ہوگا اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ خان پہ ڈالی جاتی ہے، وہ پی ٹی آئی پہ ڈالی جاتی ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان کو چکانی پڑتی ہے۔ وہ جو کال ہونے والا ہے وہ پروٹیسٹ ہے۔ اچھا، دیکھیے میری دلی خواہش ہے، آپ لوگوں نے دیکھا 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک ہم نے اس دور میں جب خوف کی اور ظلم اور جبر کی جو ہیں گٹھا ٹوپ اندھیرے تھے، اس وقت پاکستانیوں کو ہم نے جگایا اور اٹھایا، لیکن اس وقت اکیلا تو میں نہیں تھا، یہی یوتھ تھے میرے ساتھ، خواتین تھی میرے ساتھ، لائرز تھے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے۔ ان لوگوں کا کیا اثر کر دیا انہوں نے، یعنی جن لوگوں نے یہ ڈیلیور کرنا تھا، جن لوگوں نے یہ تحریک چلانی ہے، سب کو آپ لوگوں نے ٹھکانے لگا دیا۔ میں اس صورت میں خان کے لیے دل پڑتا ہے، جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، حلفاً کہتا ہوں کہ ہر وہ فیصلہ پی ٹی آئی میں وہ کروایا گیا ہے جس کا ڈائریکٹ فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے۔ گزشتہ 1.25 سال میں پی ٹی آئی کی حالت آپ دیکھیں نا، گزشتہ 1 سال قبل ہماری احتجاج کی طاقت کتنی مضبوط تھی، اور آج کوئی احتجاج کی بات کرنے کی بھی جرت نہیں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر مجھے انہوں نے بلانا ہے تو 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، میرے ساتھ بار بار زیادتی کی ہیں، پہلے اس پہ حساب ہو۔ میں نوکر نہیں ہوں کسی کا، اور نہ میں کوئی اتنا گرا ہوا ہوں کہ ہر وقت محنتیں کروں۔ 3 دفعہ آپ نے نکالا، بھائی اس کا پتہ نہیں ہے، دوبارہ جاؤں گا 4تھی دفعہ نکالنے کے لیے۔ صرف یہ ہے کہ اگر غلط نکالا ہے تو یہ زیادتی جو ہیں یہ انہوں نے اناؤنس کرنی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ میں پوری قوم کو اور پی ٹی آئی کو کہہ سکتا ہوں کہ احتجاج کے لیے قوم کو بھی نکال سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، پاکستان کو احتجاج کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھو نا ملک کی کیا حالت بن گئی ہے، یعنی آپ لوگوں کو خود، آپ صحافی ہیں، گھٹن محسوس نہیں ہوتی ہے، نہ آپ حقوق ہمارے محفوظ ہیں، نہ قانون کی حکمرانی ہے، انصاف متروک ہو چکا ہے۔ بالکل یہ ماحول تو صرف جانوروں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے حقوق کو ایزرٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ گولیاں چلائی نومبر کے مہینے میں، آج میں عدالت گیا تھا، اس میں الزام تراشیاں یا ایف آئی آر ہمارے خلاف ہیں کہ ہم نے رینجر کو مارے ہیں۔